بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور آج سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت حمالہ کے ہاتھ پر اتنی ہلکی کر دی کہ حمالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اور آج اسے یہاں لانا ضروری تھا۔ اس کے لیے میں کچھ اور سوچ لیتی، مگر تمہاری بیوی نے ہی تمہیں میرے سامنے پیش کیا۔ اب میں زبان دے چکی ہوں۔ خانی بیگم نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک جتاتی نظر ہونک بنی حمالہ پر ڈالی۔ سوری، میں آپ کی زبان کا پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول کر قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ حمالہ ساکت سی کھڑی تھی۔ اور رات کے ساتھ جاؤ حمالہ، اور اس سے معافی مانگ لینا کیونکہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ خانداور نے اسے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ افسردگی سے سر جھکا کر حویلی سے نکلی اور گاڑی کے پاس پہنچی۔ اور آج سامان رکھوا رہا تھا۔ گارڈز گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور آج کی سنجیدگی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ مجھے انگیج کرنے کا؟ راستے میں اورات نے یکدم سرد بھاری آواز میں سوال کیا۔ اس کے اجنبی سے لہجے پر حمالہ گھبرا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہکلا کر بول رہی تھی۔ جب خان اورات نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے سختی سے گھورا۔ تم نے میرا نام کسی دوسری لڑکی سے جوڑنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ کس سے پوچھ کر کہا وہ سب؟ اورات کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی تھی کہ میری بات کا یہ مطلب ہوگا۔ حمالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا دل خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ اس کی ہمدردی میں بولی گئی ایک چھوٹی سی بات کا خانی بیگم یہ مطلب لیں گی۔ نہ اسے یہ خبر تھی کہ وہ بات کرنے کا مطلب زبان دے دینا ہوگا۔ مگر اورات ابھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے حمالہ کی وضاحت پر لب بھینچ کر گاڑی کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ حمالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رات کے دوسرے پہر اچانک اس کمرے میں گونجنے والی چیخوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ خان موسیٰ اور زرشے کے علاوہ ثنا بیگم بھی ہڑبڑا کر جاگی تھیں۔ وہ سب باہر آئے تو اس کمرے سے حمینہ کی دردناک چیخیں آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچے تو دھک سے رہ گئے۔ ابراہیم سر پکڑے بیٹھا تھا اور حمینہ اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچے چیختی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ابراہیم؟ بچی تو ٹھیک ہے نا؟ زرشے نے گھبراتے ہوئے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ ان کے سوال پر ابراہیم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ زرشے کے ساتھ ساتھ ثنا بیگم بھی سکتہ زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی، ہمیشہ خاموش اور سر جھکا کر رہنے والی، جس روز سے آئی تھی اداس ہی رہتی تھی۔ اس کا مشغلہ صرف بیٹی کو اٹھائے رکھنا تھا۔ وہ تھکتی تھی، روتی تھی، مگر بیٹی کو سنبھالے رہتی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس کی شخصیت کیا تھی؟ کوئی نہیں جان پایا تھا۔ بس سب کو حویلی میں ایک سیاہ چادر اوڑھے کمزور سی لڑکی ہی نظر آتی تھی۔ پہلے ہر وقت کام کرتی ہوئی اور پھر ہر وقت بچی کو اٹھا کر چلتی ہوئی۔ وہ کم بولتی تھی اور ہنستی تو بالکل نہیں تھی، مگر آج رو رہی تھی چیخ چیخ کر۔ ابراہیم اتنا اپسیٹ تھا کہ اسے دلاسا یا تسلی بھی نہیں دے پایا۔ اب سب بیکار تھا، اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب وہاں خاموش تباہ حمینہ کی چیخوں پر جمع ہو گئے تھے۔ خانزادہ کے پورشن سے بھی سب آ چکے تھے۔ بچی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کی موت کا دکھ سب کو ہوا تھا۔ گل جان نے حمینہ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اگر بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بلا لینا تھا، میں بھی دن کے وقت چکر نہیں لگا پائی۔
احوال آ گئی تھی۔ کچھ حویلی میں حمالہ کی بے وقوفی کی وجہ سے سب پریشان تھے، ورنہ میں بچی کے لیے چکر ضرور لگاتی۔ گل جان افسوس سے بول رہی تھی۔ ثنا بیگم نے چور نظروں سے حمینہ کو دیکھا، جو پہلی بار چادر یا دوپٹے کا ہوش بھلائے روتی جا رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے، نازک سا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ بیٹا صبر کرو، وہ معصوم بیمار بھی تو بہت تھی، شاید وہ آگے زندگی میں تکلیف ہی جھیلتی رہتی، شاید یہی اللہ کی مصلحت تھی کہ اسے سکون دے دیا۔ پریہان نے نرمی سے حمینہ کو سمجھایا۔ ہاں وہ مر گئی، وہ بھی خوش اور ہم سب بھی خوش۔ وہ بہت روتی تھی، تنگ کرنے لگی تھی، اسی لیے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ وہ اکیلے میں رو رو کر مر گئی، ہمیں تنگ نہیں کیا، اب کوئی تنگ نہیں ہوگا، وہ اضافی وجود مر گیا۔ حمینہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر ثنا بیگم کا دل شرمندگی سے رکنے والا ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے حمینہ، اسے اضافی وجود مت کہو، اور اس کے رونے سے ہم تنگ نہیں ہوتے تھے، ہمیں خود بھی فکر تھی کہ وہ بیمار ہے۔ زرشے نے نرمی سے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی۔ نہیں، وہ بیمار نہیں تھی، بس وہ غیر ضروری تھی، یہ دنیا اس کے لیے نہیں تھی، اسے پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ غلط جگہ آئی تھی اسی لیے پریشان تھی، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بیمار نہیں تھی، اصل مسئلہ میں ہوں۔ کاش میں مر جاتی، میں ہی تب مر جاتی جب مجھے مرنا چاہیے تھا، میں اتنی ذلیل ہو کر بھی زندہ رہی، میں ہی مر جاتی، کاش میں ہی مر جاؤں۔ حمینہ بری طرح چیخنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ پاگل ہی تو ہو چکی تھی، اسے لگتا تھا اب اس کا کوئی نہیں رہا، اسے مشکل حالات میں گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے علاوہ کبھی کسی کو اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ابراہیم کی توجہ، محبت اور دلچسپی سے بھی لاپرواہ رہی تھی۔ اب شاید وہ دنیا کو دیکھنے والی تھی، شاید اب وہ ہوش میں آنے والی تھی۔ وہ دنیا سے دور ہو گئی تھی، مگر اب نیند سے جاگنے والی تھی۔ وہاں ابراہیم مردان خانے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابراہیم پریشان مت ہو، تم نے خود بتایا وہ بیمار تھی، وہ جی لیتی تب بھی تکلیف میں رہتی، اس کا بچنا مشکل تھا، تو اللہ نے بہتر کیا کہ اسے ان تکلیفوں سے نجات دے دی۔ رباز نے نرمی سے ابراہیم کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ واقعی بیمار تھی اور میں جانتا تھا اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے میں نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ پوری نہیں کر پایا۔ وہ کبھی اپنی بیٹی سے الگ نہیں ہوئی، مگر رات وہ اسے اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بات ہوئی ہوگی کہ اسے ایسا کرنا پڑا، میں ڈرتا ہوں وہ اس سب کا الزام مجھے دے گی، شاید وہ مجھ سے شادی کرنے پر پچھتائے، اور شاید اب میرے ساتھ نہ رہنا چاہے۔ ابراہیم سر پکڑے پریشان سا بول رہا تھا۔ رباز نے گہرا سانس بھرا۔ یہ سب زندگی کے ساتھ چلتا ہے ابراہیم، اگر وہ ایسا سمجھے گی تو برداشت کر لینا، وہ چھوٹی ہے، اس نے جانے کیا حالات دیکھے ہوں گے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ دور جانا چاہے تب بھی مت جانے دینا، تم محبت کرتے ہو تو اس کا رویہ مت دیکھو، بس محبت دیتے رہنا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رباز نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ حمینہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ جانتا تھا، یہ بھی کہ وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اور یہ بھی کہ وہ اسے بہت محبت دے گا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ابراہیم کو اس معصوم بچی کی موت کا دل سے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پیدائش سے اب تک ہر لمحے اور ہر پل کا گواہ تھا، وہ اسے دل سے بیٹی کے طور پر قبول کر چکا تھا۔ اسوان ان کے شہر پہنچنے کا سن کر ہی حمالہ سے ملنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ ایاد اسے لے کر وہاں پہنچا تو گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ الہام اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، اوراد لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، اور جب سے آیا تھا وہیں بیٹھا تھا، حالانکہ اسے کتنی دیر بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔
جبکہ حمالہ اپنے کمرے میں مجرموں کی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی، کیونکہ اسے یہاں لانے کے بعد سے اب تک اورات نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تمہیں ملنے آئی ہوں اور تم ایسے منہ بنائے بیٹھی ہو، اسوان نے اس کی رولی صورت دیکھ کر خفگی سے بولا تو وہ اسے سب تفصیل بتانے لگی۔ میں صرف احواد آپی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، میں نے بس ایک مشورہ دیا اور خانی مورے نے مجھے تب بالکل نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ مان گئیں اور حویلی میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے رشتہ طے کیا ہے۔ حمالہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسوان نے سر پکڑ لیا۔ کیا تم پاگل ہو حمالہ؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اورات لالا کو غصہ تو آنا ہی تھا نا۔ دیکھو مسئلہ یہ نہیں کہ تم نے وہ بات جان بوجھ کر کی یا بے خبری میں، اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کسی دوسری لڑکی کے لیے سجیسٹ کیا۔ سوچو اس بات نے انہیں کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ وہ تمہاری اتنی کیئر کرتے ہیں، تمہیں کسی پریشس کی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں اور تم پاگل ہو۔ کوئی لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جو تم خود کروا بیٹھی ہو۔ خیر پریشان مت ہو، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسوان ماتھا پیٹتی بول رہی تھی۔ حمالہ کے اداس ہونے پر بات بدل کر اسے اطمینان دلانے لگی۔ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ مجھے یہاں یہی غصہ دکھانے ہی تو لائے ہیں۔ تم دیکھنا اب ہر وقت ڈانٹیں گے، یہ ان کا بہت پرانا مشغلہ ہے۔ حمالہ نے بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہے؟ اسوان نے اسے گھور کر احساس دلایا تھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ مجھے احساس ہے، میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ میں نے معافی بھی مانگی مگر وہ بات نہیں کر رہے۔ حمالہ نے ہونٹ لٹکا کر بتایا۔ تمہیں ان کی بات نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے؟ اسوان نے شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر یوں گھوریں بھی تو نہیں نا وہ مجھے۔ حمالہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ مطلب تم چاہتی ہو پیار سے دیکھیں؟ حالانکہ ان کی نیچر یہی ہے، غصہ کرنا، روڈ اور کولڈ سے ہیں۔ اسوان کو اس کی گھبراہٹ مزہ دے رہی تھی۔ ہاں وہ ایسے ہی ہیں، اور یقین کرو اب تو بہت زیادہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ میرا کیا قصور ہے؟ خانی مورے نے میرے ساتھ چال چلی ہے۔ وہ بہت دانت کچکچا کر حمالہ بول رہی تھی جب اسوان نے اسے آنکھیں دکھا کر بیچ میں ہی چپ کروا دیا۔ شرم کرو حمالہ، تمہاری یہی باتیں خانی مورے کو نہیں پسند۔ اسوان نے اسے احساس دلانا چاہا۔ انہیں تو تم بھی پسند نہیں، بلکہ انہیں پوری حویلی میں صرف اپنے نک چڑھے نواب ہی پسند ہیں۔ حمالہ منہ بنا کر بولتی جا رہی تھی۔ اسوان نے بھونکلا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اگر اورات آ جاتا تو وہ ڈر گئی تھی، مگر حمالہ اب نہیں ڈرتی تھی، بلکہ وہ کبھی ڈری ہی نہیں تھی۔ اسوان کو آج محسوس ہوا تھا کہ ہر وقت ڈرنے والی حمالہ اب بہت بااعتماد ہو چکی تھی۔ حمالہ اب تم اورات لالا کو بالکل تنگ نہیں کرنا، تمہاری غلطی بہت بڑی ہے۔ اورات لالا نہ جانے کیسے اس مصیبت سے نکلیں گے۔ اسوان نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ مایوسی سے سر جھٹک گئی۔ میں ویسے بھی تنگ نہیں کرتی۔ اس نے رخ پھیر کر آنکھوں کی نمی چھپائی۔ پریشانی اس کے سر پر بھی سوار تھی، مگر یہ سب ایسا ہو جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ باہر ایاد ایک عرصے بعد پہلے کی طرح اورات خانزادہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاموش سا سر ہلا کر اسے سن رہا تھا۔ جب الہام کا خیال آیا، سنو ایاد خان، میں چاہتا ہوں ہماری رشتہ داری مزید بڑھ جائے۔ ویسے ادب انکل ہماری فیملی ہی ہیں، اب تم بھی شامل ہو گئے ہو، تمہاری چھوٹی بہن۔ میں چاہتا ہوں کہ الہام اور اس کا اورات کی بات پر ایاد چونک گیا۔ میری چھوٹی بہن منگنی شدہ ہے، تم میثم سے مل چکے ہو، وہ اس کا منگیتر ہے۔ ایاد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے اطلاع دی۔ اورات ٹھٹک گیا اور ان دونوں کی طرف آتے الہام کے قدم اس بات پر اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ ان کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ تم تو جانتے ہو
تم تو جانتے ہو ماموں نے ہمارا شروع سے کتنا خیال رکھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہے میسم، اور گلالائی کے پیدا ہونے پر ہی وہ کہہ چکے تھے کہ وہ ان کی بہو بنے گی۔ ویسے جوان ہونے پر باقاعدہ رسم بھی ہو چکی ہے۔ ایاد اسے بتا رہا تھا۔ اوراد پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ الہام خاموشی سے پلٹ کر چلا گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اب ماہد خان کے میسیجز بالکل سین نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کالز پر کالز کر رہا تھا، مگر اس بار جیسے اکان گونگی بہری ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ تم پاگل ہو چکے ہو یار، بھول جاؤ سب۔ حاذق خان نے اس کا پاگل پن دیکھ کر سر نفی میں ہلایا اور ڈرنک کرنے لگا۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس خان رباز کی وجہ سے میں پوری حویلی کے سامنے ذلیل ہوا تھا۔ میری بیوی چھینی اس نے، جو ملازمین میرے آنے پر تھر تھر کانپتے تھے، اب وہ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ میں خان رباز کی زندگی میں زہر گھول کر اسے بتاؤں گا ضرورت سے زیادہ بہادری دکھانے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ماہد خان تنفر سے بول رہا تھا۔ حاذق خان نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میرے ماموں کے بیٹوں میں اکڑ بہت ہے۔ ابھی تم اوراد خانزادہ کو نہیں جانتے۔ اس نے میری شادی کے روز سب کے درمیان میری ہونے والی بیوی سے شادی کی ضد کی تھی، اور ساتھ میری زندگی میں بھی آگ لگا دی۔ کتنے روز میرے ماں باپ نے طنز کر کر کے میری زندگی اجیرن کیے رکھی تھی۔ حاذق خان حرام مشروب کے گھونٹ بھرتے ہوئے نفرت سے بول رہا تھا۔ تم بزدل ہو، مگر میں نہیں ہوں۔ میں آسانی سے ان لوگوں کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے بہت چانس دے دیا ہے، اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، اور تم چاہو تو تمہارا بدلہ بھی پورا ہوگا۔ میں جو چال چلنے والا ہوں، اس میں ان دونوں بھائیوں کی طلاق ہونے والی ہے۔ ماہد خان مکاری سے مسکرایا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر حاذق بے ساختہ چونک گیا تھا۔ چھوڑو ماہد خان، میرے ماموں کے سامنے میری عزت رہ گئی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں کم سے کم اپنے ماموں کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ میری ماں ساری زندگی میرا منہ نہیں دیکھے گی۔ ویسے بھی مجھے کبھی حمالہ داور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حاذق خان نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو گئے ہو۔ ماہد خان اسے شرم دلانے لگا۔ وہ لاپرواہی سے حرام مشروب پینے لگا۔ ماہد خان اپنی منصوبہ بندی اس کے گوشے گزار کرنے لگا، جس پر حاذق خان بھی پرجوش ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ تو نہیں ہوں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری چال سے واقعی خان حویلی کے دونوں لڑکوں کی صرف طلاق نہیں ہوگی، بلکہ ان طلاقوں کی وجہ سے ان کے والدین میں بھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہے گا۔ ویل ڈن ماہد خان۔ حاذق خان چمکتی آنکھوں سے ماہد خان کو دیکھ رہا تھا۔ ماہد خان نے گردن اکڑا کر کہا لگایا، بس کچھ دن انتظار کرو۔ اب میں میسیج کروں گا اس کے بعد وہ طلاق مانگے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ ماہد خان گلاس میں حرام مشروب بھرتا بڑبڑاتے ہوئے تصور میں اکان سے بات کر رہا تھا۔ الہام اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس رکھے دیوان پر بیٹھا تھا۔ خاموش نظریں دور آسمان پر چمکتے چاند پر ٹکی ہوئی تھی۔ بس اچھی لگی تھی تم، اب ایسا بھی نہیں کہ محبت ہے یا پھر تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہاں، مگر مجھے جو اچھا لگے اسے پانے کی خواہش تو ہوتی ہے نا، اور اگر خواہش پوری نہ ہو، اگر وہ چیز نہ ملے تو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آخری جملے پر اٹک گیا۔ اپنے دل کو ٹٹولا۔ کوئی جذبہ، کوئی احساس، کوئی غم یا اداسی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سب اچھا ہے، یا پھر شاید کچھ اچھا نہیں۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ محبت کیسی ہوتی ہے؟ کیا یہی ہوتی ہے جو دل کو بھائے، وہ نہ ملے تو دل ساکن ہو جائے؟ یا پھر یہ محبت تھی ہی نہیں؟ تم یقیناً صرف میری پسند ہوگی اور کچھ نہیں۔ وہ الجھ رہا تھا، خود کو دلاسا دے رہا تھا، ایسا نہ ہو تو میں کبھی بھول ہی نہ پاؤں۔ اگر میں زندگی میں کبھی آگے ہی نہ بڑھ پایا تو